سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں. اسی مناسبت سے یہاں بھی مومن اور کافر کی یہ مثال بیان ہوئی ہے. پھر اسی طرح اس سورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے مردار کا بھی ذکر ہے اور پھر جانوروں میں حلال جانوروں کا بھی ذکر ہے. تو ان دونوں میں بھی بہت فرق ہے. تو اس مثال کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان ایک کمپیریزن ہے. ایک وہ شخص ہے جس کو حق نہیں ملا یا پھر حق سامنے آیا تو اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی وہ مردہ ہے. گویا ایسا انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر، ایمانی طور پر زندگی نہیں رکھتا. اسی وجہ سے اس کی شخصیت کے اندر ایک فلا رہ گیا. ایسا انسان جسمانی طور پر زندہ ہو سکتا ہے لیکن روحانی اعتبار سے وہ ایک مرا ہوا انسان ہوگا. جس طرح مادی خوراک یعنی کھانا پینا اگر انسان کو نہ ملے تو وہ جسم کو بے جان کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کو اگر روحانی غذا نہ ملے تو وہ اس کے دل کو مردہ کر دیتی ہے اور گویا وہ یوں اندھیروں میں ہوتا ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو حق کو پا لیتا ہے وہ پہلے ایک مردہ انسان تھا، پھر حق ملنے کے بعد، ایمان کی روشنی ملنے کے بعد وہ زندہ ہو گیا، متحرک ہو گیا اور اسے سیدھا راستہ نظر آنے لگا. تو یہ دونوں انسان جو ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک وہ ہے جس نے حق کو پا لیا اور ایک وہ ہے جو حق سے محروم ہے. ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، جیسے زندہ اور مردہ کا فرق ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوامن کان میتن فاحییناہ. اوامن اس میں حمزہ استفہام انکاری ہے، یعنی جس بات کے متعلق سوال کیا گیا ہے یہ اس کو رد کرنے کے لیے ہے. تو اوامن کان میتن، تو کیا بھلا وہ جو میت تھا. میتن کا معنی کیا ہے؟ میتن، موت حیات کی ضد ہے. حیات کی طرح موت کی بھی کئی قسمیں ہیں. یعنی ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان، حیوان، نباتات سب میں پائی جاتی ہے. وہ کس طرح کہ جب ان کی قوت نامیہ یعنی وہ قوت جو ان کو نشو نما دیتی ہے، گرو کرتی ہے، اس کا زوال ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح حس اور شعور کے زائل ہونے کو بھی موت کہتے ہیں. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یعنی مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا، اس تکلیف کو محسوس نہ کرتی. پھر اسی طرح قوت عقل کا زائل ہونا بھی موت کہلاتا ہے، جس کا نام جہالت ہے، جس کا یہاں ذکر ہوا ہے. اوامن کان میتا فاحییناہ، کیا بھلا وہ جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. یا ایک اور جگہ پر آتا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، یعنی جن کی عقل کام نہیں کرتی ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اسی طرح موت غم کے معنوں میں بھی آتی ہے اور موت نیند کے معنوں میں بھی. یعنی کسی نے کہا ہے کہ النوم موت خفیف والموت نوم ثقیل. نیند جو ہے وہ ہلکی موت ہے، چھوٹی موت ہے، اور جو اصل موت ہے وہ بھاری نیند ہے، یعنی گہری نیند ہے، جب انسان پھر دوبارہ نہیں اٹھے گا.